ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم ظالمین اور گنہگاروں کو اتنی مہلت کیوں دیتا ہے اور انہیں فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 106 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج یہ سورہ انبیاء کی تفسیر کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نیک بندوں کی زمین پر حکومت رحمت الہی ہے جو رسالت کے ذریعے ملے گی۔ اس دنیا اور آخرت میں جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے بندوں کو حاصل ہوا ہے یا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قوانین لائے ہیں، جیسے جہاد، جرم کی سزا، قصاص، اسلامی سزائیں اور جزائیں، یہ سب اسلامی سماج کے لیے رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ نمبر 3، خداوند متعال رب العالمین ہے اور اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، یعنی حقیقی تربیت اس وقت ممکن ہے جب انبیاء کی ہدایت کے زیر سایہ ہو۔ رحمت للعالمین۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں، تمام زمانوں اور تمام جنگوں کے لیے رحمت ہیں، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین۔ نمبر 5، رسول گرامی ملائکہ مقربین کے لیے بھی رحمت ہیں، رحمت للعالمین۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں اظہار کیا کہ آپ کی رحمت مجھے بھی شامل ہے۔ نمبر 6، اسلامی قوانین پوری کائنات کے لیے ہیں، للعالمین۔ نمبر 7، ایک انسان الہی ارادے کے ساتھ پوری کائنات پر اثر ڈال سکتا ہے، للعالمین۔ سورہ انبیاء کی 108ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو؟ ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا، اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ نیشاپور میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند ہزار لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے حدیث کو بیان فرمایا کہ توحید قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے تو وہ ہر جہت سے امن میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ زمانے کے امام کی اتباع کی جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی وانا من شروطها۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، بس جو میرے قلعے میں داخل ہوا تو میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے فرمایا میں اس کی ایک شرط ہوں۔ اس آیت کے بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، توحید کی دعوت رحمت الہی کے نازل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، رحمت للعالمین۔ قل انما یوحى۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔
پھر اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو انہیں کہہ دیجئے ہم نے تمہیں برابر آگاہی دے دی ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سی آیات و روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ اس طرح دعائے ندبہ کا بیان ہے، علم ما کان وما یکون الی انقضاء خلقک، خدایا تو نے اپنے نبی کو علم گزشتہ و علم آئندہ کی تعلیم دی۔ لیکن اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر علم غیب نہیں جانتے تھے۔ کیا آیات ایک دوسرے کی مخالف ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے؟ جواب، علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حصہ صرف خداوند متعال کی ذات کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے، اور بس جس طرح قیامت کے وقوع کا علم ہے، جس طرح کی اس دعا میں بیان ہے، وَبِحَقِّ عِلْمِكَ الَّذِي اسْتَأْثَرَتْ بِهِ لِنَفْسِكَ، خدایا تجھے اس علم کا واسطہ جو تو نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و اولیاء کو عطا کرتا ہے، جس طرح کہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ آیت کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے قرآنی احکامات کو علم غیب کہا گیا ہے۔ یہ الہی وعدہ ہے کہ کافروں کو شکست کھانی ہے، اور وہ بہت جلد الہی قہر و عذاب میں قیامت کے دن نابود ہو جائیں گے۔ ما توعدون۔ ناظرین، اس آیت کے بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بعض ہٹ دھرم اور سرکش لوگ رحمت للعالمین کی دعوت کے سامنے پشت پھیر کر چلے جاتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَإِن تَوَلَّوْا۔ نمبر 2، انسان مختار ہے، مجبور نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ انبیاء کے مقابلے میں آ جاتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا۔ نمبر 3، اس انتظار میں مت رہیں کہ تمام لوگ حق کی بات کو قبول کر لیں گے، انبیاء سے بھی اس طرح نہیں ہو سکا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا۔ نمبر 4، سرکش لوگوں کے مقابلے میں اپنی مسئولیت سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ۔ نمبر 5، تمام لوگ پیغمبران گرامی کے انتباہ کے مخاطب ہیں۔ اس امر میں جنس و نسل و زبان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اذنتکم علی سواء، جی ہاں، دعوت اور ارشاد میں تمام لوگوں کو یکساں خیال کیا جائے۔ علی سواء۔ نمبر 6، جس چیز کو ہم نہیں جانتے تو وضاحت کے ساتھ کہہ دیں کہ نہیں جانتے۔ وَإِنْ أَدْرِي۔ نمبر 7، تمام علوم خداوند متعال کی ذات سے مربوط ہیں۔ ان ادری اقریب۔ ناظرین، سورہ انبیاء کی 110ویں اور 111ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين۔ اور وہ بلند آواز سے کہی جانے والی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے، اور انہیں بھی جانتا ہے جنہیں تم مخفی رکھتے ہو، اور مجھے علم نہیں ہے کہ شاید اس عذاب کی تاخیر میں تمہاری آزمائش ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے خبر اور غافل ہے۔ قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس میں مختلف دلائل ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر گناہ گار اپنے میزان کو اچھی طرح سے بڑھا لے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اس طرح ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ نمبر 2، شاید خطا کار کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ نمبر 3، گناہ گاروں کو ان کے اچھے کاموں کا اسی دنیا میں بدلہ مل جائے تاکہ قیامت کے دن وہ کسی چیز کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خداوند متعال کے سامنے غیب و شہود دونوں برابر ہیں۔ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون۔ نمبر 2، جس وقت خداوند متعال خفیہ امور پر نگاہ رکھتا ہے تو پھر انسان یہ سازشیں اور نفاق کس کے لیے کرتا ہے؟ یعلم ما تکتمون۔ نمبر 3، پیغمبروں کا علم خداوند متعال کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ ادری۔ نمبر 4، الہی سزاؤں میں تاخیر یا تو اس لیے ہے کہ انہیں آزمایا جائے یا اس لیے ہے کہ ان کی مہلت کا پیمانہ بھر جائے۔
فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ نمبر 5، دنیاوی کامیابیاں اور اس کی لذتیں وقتی اور عارضی ہیں، الی حین۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 111 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس آخری ایپیسوڈ میں سورہ انبیاء کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ رسول نے کہا میرے رب تو ہی حق کا فیصلہ فرما، اور تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے مہربان پروردگار سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ سورہ انبیاء کی آخری آیت کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم پر افتراء و الزام جو لوگوں کی طرف سے ہیں وہ خیالی ہیں، نہ کہ حقیقی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 18، تمہاری واہی تباہی ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ انعام کی آیت ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 139۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آخری آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کبھی مجرموں اور گنہگاروں کی ہٹ درمی و سرکشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ رحمت للعالمین کو بھی ان کے لیے نفرین اور بددعا کرنی پڑتی ہے۔ رحمتا للعالمین قال رب احکم۔ نمبر 2، سرکش دشمنوں کے مقابلے میں بارگاہ خداوندی میں نصرت کی التجا کرنی چاہیے، المستعان۔ نمبر 3، اپنی دعاؤں کا آغاز کلمہ رب سے کریں، رب احکم۔ نمبر 4، ربوبیت و قضاوت کا قریبی رابطہ ہے، رب احکم۔ نمبر 5، عالم مطلق جو ہر چیز کو جانتا ہے تو اس کی قضاوت حق ہوتی ہے، یعلم الجہر ویعلم ما تکتمون، رب احکم بالحق۔ نمبر 6، دشمنوں کے معاملات میں بھی حق سے تجاوز نہ کریں، وہی سزا دیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں، رب احکم بالحق۔ البتہ قضاوت و احکام الہی ہمیشہ حق و حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنا جو حق ملے اس پر راضی رہیں۔ نمبر 7، جس وقت ہم نفرین کرنا چاہیں اور سزا کے لیے درخواست کریں تو رحمت الہی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں کے نزدیک امید کا در ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، ربنا الرحمن۔ نمبر 8، تہمت و بہتان کا ہر صورت جواب دیا جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ تہمتیں بے جواب رہیں گی، المستعان علی ما تصفون۔ یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، جب ستائش کرنا چاہیں یا تنقید کرنا چاہیں تو اس میں غور و فکر ضرور کریں، المستعان علی ما تصفون۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سے اہم سوالوں کے جواب کو جانا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت رہا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سورے کی تفسیر کے ساتھ، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور آپ ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کر سکے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سورے کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔